جی السلام علیکم۔ کافی دنوں کے بعد آج میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں۔ کافی عرصے سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں جب ہم حالات کی بات کرتے ہیں تو ایک امپورٹنٹ جو کمپوننٹ ہے وہ سندھ ہے۔ پنجاب کے بعد سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن سندھ کی جب بھی بات ہوتی ہے تو اس کا جو مرکز ہے یا وہ اسلام آباد ہوتا ہے یا لاہور ہوتا ہے۔ سندھ کے اندر سے جو انڈیپینڈنٹ آوازیں ہیں وہ بہت کم سننے کو ملتی ہیں۔ ٹی وی پر بھی ہمیں جو لوگ نظر آتے ہیں وہ وہی چند چہرے ہیں جو بار بار ہمارے سامنے آتے ہیں اور ان کا ایک مخصوص نقطہ نظر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ صحافی دوست جو آن گراؤنڈ موجود ہیں، چیزوں کو ڈے ٹو ڈے رپورٹ کرتے ہیں، ان سے بہتر حالات پر کسی کی نبض نہیں ہوتی۔ تو آج میرے ساتھ ہیں میرے دوست اور پرانے کالیگ عمران احمد، سینئر صحافی ہیں، کراچی میں بہت سے اخبارات اور اب ٹی وی چینلز سے وابستہ رہے ہیں، اور ایک طرح سے اب کیونکہ یہ سینئر ہو گئے ہیں، اپنے ادارے میں رپورٹرز کی ٹیم کو ہیڈ کرتے ہیں، تو یہ ایک اوور آل ویو ان کے پاس ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو بہت شکریہ عمران۔ شکریہ، آپ کا بھی شکریہ اویس صاحب۔ اچھا، تو پہلے تو بات شروع کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ ہمیشہ سیاست کی بات ہوتی ہے، تو تھوڑی سی بات اس وقت لوکل سیاست کی کر لیتے ہیں کہ اس وقت جو کراچی کی سچویشن ہے، ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم میں ایک طرح سے ہمیں سپلٹ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ نون لیگ پیپلز پارٹی پہ الزام لگا رہی ہے، پیپلز پارٹی نون لیگ پر الزام لگا رہی ہے، اور بار بار جو آرگیومنٹ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا سٹیک اس سسٹم میں زیادہ ہے، ان کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے۔ تو آپ جب سندھ میں لوگوں سے بات کرتے ہیں تو آپ کو کیا ان کی طرف سے سننے میں آتا ہے؟ اویس صاحب بہت شکریہ، اور کیونکہ آپ نے سندھ کی طرف توجہ دی، اور خصوصاً چونکہ میں کراچی میں اپنے فرائض انجام دیتا ہوں، تو لوگوں کی جہاں تک بات ہے وہ انتہائی مایوسی کا شکار ہے۔ اس کی وجہ اب آپ دیکھ لیں کہ کراچی پورے ملک میں سیاست کو ہی محور سمجھا جاتا ہے، اسی پر بات چیت کی جاتی ہے، چاہے وہ ٹاک شوز ہوں، بڑے بڑے جو آپ کے اینکرز ہیں، صحافی ہیں جو ٹاک شو کرتے ہیں، اس میں چار سیاستدانوں کو بلاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، اور اللہ اللہ خیر سلا۔ یہاں یہ بات نہیں ہوتی کہ کراچی میں یا سندھ میں عام آدمی کے مسائل کیا ہیں، اور سب کو پتا ہے کہ عام آدمی کے مسائل سے ہی حکومتیں بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، گرتی ہیں، گرائی جاتی ہیں، جو بھی ہے۔ سندھ میں جہاں تک مجموعی صورتحال اور بالخصوص کراچی کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی تکلیف دہ شہریوں کے لیے، خاص طور پہ جو ایک عام شہری ہے، متوسط طبقے سے رکھتا ہے، اس کی حالت یہ ہے۔ غریب طبقے سے رکھنے والے کو تو کچھ پوچھے ہی نہیں، جو ناقابل تصور ہے۔ جس حالات میں، غیر انسانی ماحول میں جو رہ رہے ہیں، اس میں نہ یہاں پر پانی کا پینے کا پانی آ رہا ہے، نہ یہاں پر صفائی ستھرائی ہو رہی ہے، نہ یہاں سڑکیں بن رہی ہیں، نہ یہاں پر بجلی میسر ہے، نہ یہاں پہ سیوریج کا نظام صحیح ہے، نہ یہاں لا اینڈ آرڈر صحیح ہے۔ اگر آپ دہشت گردی کے حوالے سے کہیں، بلا شبہ ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھیں انہوں نے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا ہے، لیکن اگر آپ چھینا جھپٹی اسٹریٹ کرائم کا دیکھیں تو وہ کنٹرول سے پولیس کے باہر ہے۔ اگر آپ کو مشورہ یہ دیا جاتا ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی واردات ہو جائے، آپ کے گھر پہ واردات ہو جائے، کہ جی آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیج، سی سی کیمرے کیوں نہیں لگائے ہوئے، تو بھائی اگر ہمیں پانی چاہیے تو ہم آر او پلانٹ لگا لیں۔ اگر آپ ایک طریقے سے حکومت یہ میسج دے چکی ہے کہ اگر آپ کو پانی چاہیے تو کنواں کھود لیں یا آر او پلانٹ لگا لیں، اگر آپ کو سیکورٹی چاہیے تو کیمرے لگائیں، سیکورٹی گارڈ رکھیں، اگر آپ کو بجلی چاہیے تو جنریٹر لگا لیں۔ اسی طرح آلٹرنیٹ عوام پہ ہی ڈالا جا رہا ہے، ریاست اپنی ذمہ داری انجام نہیں دے رہی۔ یہاں پر بہت بری حالت ہے۔ سیاست کا یہ عالم ہے کہ مطلب دیکھیں، آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ بلدیاتی سسٹم کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور ہمارے ملک میں سب سے کم پریورٹی بلدیاتی سسٹم کو دی جاتی ہے، جس میں ایک عام آدمی اپنے علاقے کے کونسلر کا کالر پکڑ سکتا ہے، ہاتھ پکڑ سکتا ہے کہ بھائی یہ بتا یہ سڑک کیوں ٹوٹی ہوئی ہے، میرے گھر کے آگے گٹر کا پانی بھرا ہوا ہے، مجھے پانی نہیں مل رہا، میرے
7 مختلف مسائل ہیں جہاں پر بلدیاتی نظام کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے. عمران خان صاحب آئے کہ جی بلدیاتی نظام، بلدیاتی کہاں ہے بلدیاتی نظام؟ کس شہر میں ہے، کس ملک میں ہے، کس صوبے میں ہے؟ کراچی میں جو گزشتہ 4 سال رہے یہاں کا میئر جو ہے وہ بجائے جو اختیارات تھے، جو کہتے ہیں کہ جی جو اسٹیک ہولڈر ہونے کا دعوے دار ہے ایم کیو ایم، اس کا میئر تھا. 4 سال روتا رہا وہ، لیکن کام کر کے کچھ نہیں دیا. بلدیاتی نظام جو مشرف صاحب بہت برے تھے، وہ بہت بڑے بڑے عامر تھے، وہ انہوں نے ملک کا آئین توڑا، سب کچھ کیا، لیکن جو نظام دیا تھا اس نظام کے تحت کراچی میں ناقابل یقین حد تک کام ہوئے، چاہے وہ جماعت اسلامی کے میئر نعمت اللہ صاحب مرحوم نے کرائے یا پھر ایم کیو ایم کے میئر مصطفیٰ کمال صاحب نے کرائے. اس میں کافی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں 70-80% جو اختیارات تھے وہ بلدیاتی نمائندوں کے پاس تھے اور وہ پھر اس کے ثمرات عوام تک پہنچے. اب جو ہوا، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ حکومت سندھ کے پاس، کے ڈی اے حکومت سندھ کے پاس، آپ کا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی حکومت سندھ کے پاس، جو عوام سے صحت حکومت سندھ کے پاس، تعلیم حکومت سندھ کے پاس. تو بھائی ایسے نظام کو دینے کا مقصد کیا، اور جو ایم کیو ایم تھی اس کو ایسے نظام میں رہنے کا فائدہ کیا تھا؟ بھائی اچھا، آپ کوئی ریزسٹنس دکھاتے. اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے. جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی اور وہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی مرکز میں حکومت تھی جب یہ ہوا، اس وقت یہ آرگومنٹ دیا گیا تھا کہ اگر صوبے خود مختار ہوں گے، ان کے پاس اٹانومی زیادہ ہوگی، اختیار زیادہ ہوگا، زیادہ محکمے ان کے انڈر آئیں گے تو وہ زیادہ بہتر گورننس کر سکیں گے، زیادہ بہتر ڈیلیوری دے سکیں گے. آپ کے خیال میں کوئی فائدہ ہوا اس کی وجہ سے؟ بھائی وہ صوبے تک تو ڈیوالو کر دیے اختیارات 18ویں ترمیم کے تحت، لیکن وزیر اعلیٰ اس پہ بیٹھ گئے، اس نے اور نیچے ڈیوالو نہیں کیے. اس کا فرض تھا کہ وہ بلدیاتی نظام تک ان اختیارات کو، ان وسائل کو تحلیل کرتا. اس نے اپنے پاس رکھ لی. میں نے آپ کو جن اداروں کے نام بتائے، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، صحت، تعلیم، یہ سب وزیر اعلیٰ کے ماتحت ہے. بھائی یہ کام نہیں ہے. سڑکیں بنانا کام حکومت سندھ کا یا ایم این اے ایم پی اے کا، وزیروں کا نہیں ہے. یہ کام ہے میئر کا، ناظم کا، ٹاؤن ناظم کا، یو سی ناظم کا. وہ کام جو آپ کو کرنے ہیں، قانون سازی آپ کرتے نہیں ہیں. آپ قومی اسمبلی کے جو آپ کے اجلاس ہیں وہ دیکھ لیں، صوبائی اسمبلی کے اجلاس دیکھ لیں، ان میں سوائے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کے، سوائے ایک دوسرے کو طنز تنقید اور اس کی کمزوریاں بتانے کے کیا ہو رہا ہے، کون سی قانون سازی ہو رہی ہے، کون سے انقلاب آ گئے، انقلابی قانون عمران خان صاحب لے آئے یا اس سے پہلے جو وزیر اعظم رہے. یہاں پہ بڑی تکلیف دہ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو، جو عوام سے مسائل ہیں، بلدیاتی سسٹم پہ اگر آپ بات کریں کسی ٹاک شو، کہیں گے یار یہ کون سی بات کر رہے ہیں، چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ عام آدمی کی زندگی کو تباہ بھی کر دیتے ہیں اور عام آدمی کی زندگی کو بنا بھی دیتے ہیں. آپ کو ایک مثال دوں، کمشنر کے پاس جو ہے وہ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، جو بیوروکریسی کو انہوں نے اختیارات دیے، اس کے تحت مہنگائی پر کنٹرول کرنا، جس میں اشیاء خوردنوش کی قیمتیں ہیں، اس کا اختیار ان کے پاس ہے. اب جناب کراچی میں دودھ کی جو سرکاری قیمت ہے وہ ہے 94 روپے فی لیٹر. کراچی میں گزشتہ 1.5 سال سے 120 روپے فی لیٹر دودھ بک رہا ہے. دھڑلے سے بک رہا ہے، بدماشی سے بک رہا ہے. کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، لوگ لے رہے ہیں. اب یہ کہنا کہ جی لوگ لینا بند کر دیں، تو بھائی تم کس مرض کی دوا ہو، تم کس بات کی تنخواہ لے رہے ہو، کس بات کے تم سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہو. اس کے بعد ان کی ایسوسی ایشن نے دھڑلے سے ویڈیو پیغام جاری کیا کہ ہم اس شہر میں 150 روپے لیٹر فی لیٹر دودھ فروخت کریں گے. 150 نہیں، 140 130 روپے فی لیٹر دودھ بک رہا ہے. کمشنر کراچی یہاں موجود ہے، زندہ سلامت ہے، تمام آسائشیں، گاڑیاں، ایئر کنڈیشن، سرکاری وسائل استعمال کر رہا ہے، لیکن ان کو لگام نہیں ڈال سکے. یہ چھوٹی سی مثال ہے. اس کے اچھا، علاوہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ بظاہر دور بیٹھ کر یہ مسائل آپ کو چھوٹے لگتے ہیں، اور ظاہر ہے ٹیلی ویژن ایک ایسا میڈیم ہے جس میں سیاسی لڑائی جو ہے اس کی ریٹنگ زیادہ آتی ہے، لیکن عام جو لوگ ہیں بیس لائن پر اپنے گھروں میں بیٹھے جو لوگ ہیں، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سینٹ میں کون جیت رہا ہے اور اتحاد میں کون سی جماعت جی شامل ہو بالکل رہی ہے یا بالکل. نہیں ہو رہی ہے. انہیں ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے کہ روزمرہ کی جو اشیاء ضرورت ہیں وہ انہیں کس دام مل رہی ہیں،
صفائی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, پانی آ رہا ہے, بجلی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے. تو جب آپ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بات کرتے ہیں, خاص اور اب ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک پوزیشن وہ ہوتی ہے جو وہ پبلکلی لیتے ہیں, لیکن پرائیویٹ میٹنگز میں جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو اکثر جو ایک دوسرا ویو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. تو اس قسم کی گفتگو میں, اس قسم کی میٹنگز میں آپ کو کہیں یہ لگتا ہے کہ انہیں احساس ہے اس بات کا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں؟ پچھلے اتنے برس سے سندھ میں ان کی حکومت ہے اور جو گورننس کا ماڈل ان کو پیش کرنا چاہیے تھا وہ اس میں ناکام ہوئے ہیں. دیکھیں, ان میں نہ پرائیویٹ پارٹی, نہ پرائیویٹ ملاقاتوں میں, نہ جو آن ریکارڈ ملاقاتیں, کبھی بھی حکومت سندھ نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ صوبہ تباہ و برباد ہو گیا. یہ تو میں کہہ رہا ہوں, عام آدمی کہہ رہا ہے, چلتا پھرتا کہہ رہا ہے وہ یہ کہ یہ جو ہے مسائل ہے. اور اویس صاحب جو یہ بحث کر رہے ہوتے ہیں سیاستدان بیٹھ کے سیاست پہ اور بلدیاتی مسائل کا, ان کو 1% پتہ نہیں ہوتا, کیونکہ ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں. ان کو مہنگائی سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ آٹا کتنے روپے کلو ہے, مرغی کا گوشت کتنے روپے کلو ہے, پانی کس طریقے سے آتا ہے. ان کو پتا ہے ان کے بنگلوں پہ رات میں دن میں جس وقت ہوتا ہے ٹینکر ڈل جاتا ہے. اور جو عام آدمی ہے اس کی حالت آپ دیکھیں تو خون کے آنسو روئیں. جو صاحب دل ہے, جس کو احساس ہے اس ملک کا, اس انسانیت ہے جس میں رتی برابر, وہ ان لوگوں کو دیکھے جو بسوں میں دھکے کھا رہے ہیں. ایک مطلب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ کراچی میں بسیں نہیں ہیں. آپ کہیں گے یار یہ کون سا شہر ہے, میٹروپولیٹن کہلاتا ہے, جس میں بسیں نہیں ہیں. یہاں یہ وہ شہر ہے جس میں لاتعداد ہر منٹ بعد بس آتی تھی, ہر چند سیکنڈ بعد بس آتی تھی. لوگ اس میں عزت دار طریقے سے سفر کرتے تھے. آج یہاں بسیں نہیں ہیں. گزشتہ 4 سال سے حکومت سندھ کا محکمہ ٹرانسپورٹ یہ لالی پاپ دے رہا ہے, یہ آسرے دے رہا ہے کہ اگلے 3 مہینے میں 200 بسیں, اس سے اگلے مہینے میں 400 بسیں. تو بھائی اسی آسرے میں, وہ جیسے میں نے کہا نا سیکورٹی چاہیے تو کیمرے لگا لیں, تو بھائی آپ کو ٹرانسپورٹ چاہیے تو موٹر سائیکل خرید لیں. اس وقت کراچی میں کم و بیش 40 لاکھ موٹر سائیکلیں ویسا جو چل رہی ہیں, جو حادثات کا سبب بن رہی ہیں. لوگ مجبور ہیں. کراچی میں یہ لوگ ریورس گیئر لگائے ہوئے, کراچی کو ٹرین, انڈر گراؤنڈ ٹرینز, آن گراؤنڈ ٹرینز, بسیں یا کوئی ماس ٹرانزٹ دینے کے بجائے چنچی رکشا اور رکشے نما ٹھیلے دے دیے, ٹھیلے نما رکشے دے دیے کہ بیٹھو اس میں سفر کرو. نہ اس میں خواتین آرام سے سفر کرتی ہیں, نہ مرد نہ بچے. جس طریقے سے سفر کرتے ہیں وہ آپ اکثر ٹی وی پر مناظر دیکھتے بھی ہوں گے. پھر موٹر سائیکلوں پہ لوگ جانے پر مجبور ہیں کیونکہ انہیں اپنے دفاتر پہنچنا ہے, اپنے کام کی جگہ پہ پہنچنا ہے. تو آپ ایک ایسا کسی سگنل پہ آپ کھڑے ہو جائیں تو ایک ہجوم ہوتا ہے موٹر سائیکل سواروں کا. اور آپ روز ہم جو ہے رات میں دن میں ہمارے پاس خبریں آتی ہیں کہ جی ڈمپر نے موٹر سائیکل والے کو کچل دیا, یا موٹر سائیکل سلپ ہو گئی, یا موٹر سائیکل. تو بھائی آپ اس شہر میں, اس صوبے میں پیپلز پارٹی 13 سال سے بلا شرکت غیر, بلکہ اب تو 14 سال ہو گئے, بلا شرکت غیر یہاں پر حکومت کر رہی ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں پہ ٹرانسپورٹ دے, نہیں ہے ٹرانسپورٹ. اس کی ذمہ داری ہے یہاں صحت کی سہولتیں دے, نہیں ہے صحت کی سہولتیں. بتا دیں گے, تصویریں کھینچ کے آپ کو ٹویٹر پہ بھی ملیں گی کہ ٹویٹر پہ تصویریں آ رہی ہیں اسپتال کے. یار آپ وہاں جا کے آن گراؤنڈ جا کے دیکھیں وہاں پہ کیا صورت حال ہے. آپ کو پانی نہیں ہے. یہ سب پانی, جماعتوں نے یہ راز پا لیا ہے کہ بس سوشل میڈیا پہ ڈھنڈورا پیٹتے رہے, آن گراؤنڈ کچھ کرنے جی کی جی ضرورت نہیں ہے. جی, تصویریں آپ کو بڑی خوبصورت, بڑے اچھے میگا پکسلز کے سب کے کیمرے, وہ ان سے کھینچ کے تصویریں ڈالتے ہیں روشنیوں کی. لیکن اس شہر میں آپ جائیں ذرا, روشنیوں کا شہر کہلاتا ہے. کون سا فلائی اوور ہے جس پہ لائٹیں جل رہی ہیں؟ شارع فیصل پہ لائٹیں بند پڑی ہیں. بھائی کون سا شہر سٹی آف لائٹس کے انہوں نے بورڈز تو لگا دیے جگہ جگہ, لیکن وہ سٹی آف لائٹ تو سٹی آف ڈارکنیس ہے. یہاں پہ جو یہاں پہ پوائنٹس بنے ہوئے ہیں جہاں کھلے عام دھڑلے سے ٹریفک جام ہے, آپ کو لوٹ لیں گے. آپ کو کوئی کون بولے گا؟ اسلحے کے آگے, پسٹل کے آگے کون مزاحمت کرے گا؟ پھر مذاق کہ جی اسکیٹنگ فورس ایک متعارف کرا دیا آپ سے. وہ بھائی یہاں پہ گاڑیاں نہیں چل رہی جن سڑکوں پہ, ان سڑکوں پہ اسکیٹنگ فورس آپ چلائیں گے؟
وہ کسی نے اس پہ میم بھی بنایا کہ جی وہ اگر کیا وہ پکے پہ ہی چلتا رہے گا، ہاں، جو چھین کے بالکل بھاگے گا کیا وہ مٹی پہ نہیں جائے گا، تو یہ مٹی پہ کیا کریں گے یہ لوگ. بالکل. تو اور مذاق ہو رہا ہے. یہ جی آپ. اسکیٹنگ فورس کا جو پوائنٹ ہے یہ سیکیورٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور میں اس پر آتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جو لوکل پالیٹکس ہے اس کی بات ہم ختم کر لیں. جی جی جن مسائل کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اور آپ نے ایک بہت اچھا اوور ویو دیا، انہی کی بنیاد پر ہمیں ایسے لگا کہ پچھلے الیکشنز میں ایک فٹ ہولڈ ملا تھا پی ٹی آئی کو کراچی کی حد تک. اور اس قسم کی بھی ہم نے گفتگو سنی کہ ایم کیو ایم کے بعد پاک سرزمین پارٹی کو ایک الٹرنیٹو کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. باہر سے بیٹھ کر مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ایک دروازے میں پاؤں رکھنے کی گنجائش پی ٹی آئی کو ملی تھی، انہوں نے اس پر بلڈ نہیں کیا، مزید کام نہیں کیا. پاک سرزمین پارٹی کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے. سو ان دونوں حوالوں سے ذرا ایک پکچر بتائیے کہ جو اس وقت ویکیوم ہے کیا اس کو فل کرنے کے لیے کوئی پارٹی تیار ہے؟ دیکھیں اویس صاحب، جس طریقے سے پی ٹی آئی کا ایک غبارہ دیکھا پورے ملک میں، اس میں سے جیسے ہوا پورے ملک میں نکلی اسی طرح کراچی میں نکلی کہ ان کو وزیر اعظم کراچی سے تھا سب سے بڑی بات، عمران خان صاحب، اور ماشاءاللہ سے انہوں نے کراچی کے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں 4 یا 5، بہت تیر مارا تو 6 یا 7 دورے کر لیے ہوں گے. بھائی ان کو یہاں بیٹھ جانا چاہیے تھا آ کر کراچی. کراچی نے ایم کیو، اگر دیکھا جائے، اگر سارے معاملات سائڈ میں رکھ کے دیکھا جائے تو کراچی نے ایم کیو ایم جو 35 سال سے اس شہر پہ حکومت کر رہی تھی مسترد کر کے یا نظر انداز کر کے ان کو مینڈیٹ دیا تھا. اب ان کے ایم این ایز کا حال سن رہے ہیں، ان کو اپنے حلقوں کا کوئی احساس نہیں ہے. سب ٹویٹر پہ زندہ ہیں، سب ٹویٹر پہ جو ہے وہ مسائل حل کر رہے ہیں. وہ جو ہے فیصل واڈا صاحب دیکھ لیں یا آپ کا عالمگیر خان دیکھ لیں، وہ جگہ جگہ عمران نالوں پر جو ہے وزیر اعلیٰ کے جو اسٹیچو ہیں وہ لگا دیتے ہیں یا ان کی کوئی تصویر لگا دیتے ہیں. دیگر ایسے ایسے ایم پی ایز ہیں جن کی شکل ہمیں نہیں پتا. ایم کیو ایم جیسی بھی تھی، ہمیں پتا تھا کون سا ایم پی اے کیا ہے، ایم این اے کیا ہے. لیکن ایم کیو ایم نے جتنا منفی کردار اپنا ادا کیا، جو بعد میں وقت کے ساتھ پتا چلا کہ کس طریقے سے حکومت سے نکلتے تھے اور کن شرائط پہ جب لندن جو ہے ان کا جو قیادت، اعلیٰ قیادت بیٹھی ہے مطمئن ہو جاتی تھی، ان کو ان کا حصہ پہنچ جاتا تھا، وہ واپس آ جاتے تھے. تو جب یہ شہر کے رکھوالوں کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنی ویلتھ بڑھانے کے لیے کراچی کو اور شہر جنہوں نے اندھا اعتماد کیا، اس میں کوئی شک نہیں، میرا خیال ہے پاکستان میں ایسی کوئی پارٹی نہیں ہے جس کو اتنا مینڈیٹ ملا، اتنی سپورٹ ملی کہ لوگوں نے اندھا دھند ان کے ساتھ دیا. اور صرف اچھا انہوں نے ایز اے جو 2005 سے 2010 تک ان کا رہا اس میں کراچی میں کہتے ہیں کہ جی مصطفیٰ کمال نے کام کیا لیکن پیچھے پرویز مشرف تھا. لیکن اگر پرویز مشرف تھا پیچھے تو وہ اتنے ہی پیسے اسی حساب سے حیدرآباد کو بھی دے رہا تھا، تو حیدرآباد میں کام کیوں نہیں ہوا؟ تو ویژن کا فرق تھا. مصطفیٰ کمال نے اس کام کو تیز کیا جس کام اور بہت زیادہ آگے جا کے کیا. نعمت اللہ صاحب نے بالکل کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ مرحوم ضعیف العمری کے باوجود انتہائی متحرک اور ایک کڑیل جوان کی طرح کام کرتے تھے. اس کے بعد مصطفیٰ کمال نے جو ہے وہ ایک بلدیاتی جو ترقی ہے اس میں انقلاب لایا. ایم کیو ایم جو ہے ابھی، اگر ایم کیو ایم کے لوگوں کا ماضی دیکھیں، ویلتھ کے ایز فار ایز ویلتھ از کنسرن، ان کا ماضی دیکھیں اور اب دیکھیں. لوگ متوسط طبقے کی جماعت کہتے تھے، آج ان کے بیشتر جو اراکین ہیں یا بیشتر جو رہنما ہیں وہ ان پوش علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ رہنا متوسط طبقے کی رہنا تو درکنار، سوچنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے. ایون ملک اور سے باہر، میں یہاں ہیوسٹن میں رہتا ہوں، ہیوسٹن میں، شکاگو میں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں بابر غوری اور دوسرے لوگ جو ہیں انہوں نے پراپرٹیز خرید رکھی ہیں اور جو ہے وہ ایک طرح سے عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کی پارٹی کا پاکستان میں کیا حال ہو رہا ہے یا وہ کیا اپنی لیگیسی پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں. بس
وہی کہانی جو ہر سیاستدان کی پاکستان میں رہی ہے، ہر پارٹی میں، کہ بس ذاتی مفاد سے آگے نہیں سوچنا. وہی حال ایک طرح سے ایم کیو ایم جی ہاں کا. بالکل. آپ دیکھیں نا، بابر غوری جو ہے، بابر غوری کے بارے میں تو یہ تھا کہ جب وہ منسٹری میں تھے تو ان کے کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی تھی، تو پورا جہاز چارٹرڈ ہو کے یہاں سے لوگ گئے تھے امریکہ، اور وہاں پہ لوگوں نے دانتوں میں انگلیاں دبا لی تھیں جس طریقے سے وہاں شادی ہوئی تھی. اور ابھی بھی ماشاء اللہ سے بابر غوری صاحب کی پراپرٹیز، اگرچہ وہ نیب کو مطلوب ہے، لیکن انہوں نے ایسا کون سا گیدڑ سنگھی ہے ان کے پاس، یا ایسا کون سا انہوں نے ٹرک چلی جو پورے شہر میں ابھی بھی ان کی عمارتیں ہیں، ابھی بھی ان سے کرایہ وصول کیا جاتا ہے، ان کے اہل خانہ جا کے وصول کرتے ہیں، ان کی پراپرٹیز پڑی ہوئی ہیں. اور ابھی بھی شاید جولائی میں ان کے ایک اور صاحبزادے یا صاحبزادی کی شادی ہے، اور انہوں نے ابھی سے دعوت نامہ دے دیا ہے کہ لوگ آئیں، اپنے جو ہے ویزے لگوائیں، ان کو ٹائم بھی دیا ہے. اسی طرح یہاں پہ 50-50 لاکھ سے لے آپ کے بھی آ کروڑ جائیں سے شادی کور کرنے کے لیے. ہاں ویزا تو لگا ہوا ہے. تو اس میں جو ایم کیو ایم کا رول ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کا اب کوئی ان کا اتنا رول نہیں رہا ہے کہ وہ کوئی اثر انداز ہو سکے. تو وہ ان کو پارٹی جو کا. ڈینٹ مصطفیٰ کمال نے ہاں لگایا، بالکل مصطفیٰ میں یہ بات کمال نے کر جو ان کو ڈینٹ لگایا، اس سے ان لوگوں نے تحریک انصاف سے مل جل کر اپنی سیٹیں تو کچھ بچا لی. مصطفیٰ کمال کو آفر دی گئی کہ آپ جو ہے ان سے الحاق کر لیں الیکشن کے بعد، رہا ہوں. پیپلز پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم سے. انہوں نے اس وقت ایک اصولی موقف اختیار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جن کے مخالف میں کھڑا ہوا اور جن کے خلاف میں نے بات کی اور کر رہا ہوں، میں ان سے الحاق نہیں کر سکتا. تو انہوں نے اتحاد کی وہ پیشکش نہیں قبول کی. خیر ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا. لیکن وہ اگر ان سے گفتگو کریں، وہ کہتے ہیں کہ 2018 کے بعد سے 2016 میں ان کی پارٹی بنی تھی اور 2018 میں الیکشن ہو گئے تھے. 2018 کے بعد سے ان کی جو پارٹی ہے وہ 2018 سے کہیں زیادہ اسٹرانگ ہے. اور وہ ان کی بہت سی باتیں جو ایم کیو ایم کے حوالے سے انہوں نے پریڈکٹ کی تھیں کہ یہاں پہ الطاف حسین کس کس طریقے سے کرے گا، الطاف حسین کس کس طریقے سے نقصان پہنچائے گا، کون سا انسٹانس لے گا. یہ جو ابھی یہ جو منسٹری کی تبدیلی ہوئی، خالد مقبول صاحب کی جگہ آئے اپنا امین الحق صاحب آئے، اس بارے میں بھی سینیٹرشپ کے حوالے سے بھی تو انہوں نے ان کو خاصا ڈینٹ لگایا اور ان کی پالیسیز کو وقت سے پہلے بتا دیا اور ان کی باتیں صحیح ثابت ہوئی. تو آپ کو انہوں نے لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کا جو ووٹر ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کا ناراض ووٹر یا جماعت اسلامی کا ناراض ووٹر یا وہ لوگ جو مسلم لیگ نون سے مایوس تھے خاص طور پر پنجاب میں، وہ انہوں نے ریلی کیا پی ٹی آئی کے پیچھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کا جو ہارڈ کور ووٹ ہے جو بہرحال اپنی جگہ موجود ہے، وہ مصطفیٰ کمال پر اعتماد کرنے کو تیار ہیں؟ دیکھیں مصطفیٰ کمال پہ اس لیے کرنے کو تیار ہیں کہ جو ایم کیو ایم میں اس وقت لوگ ہیں، خالد مقبول دیکھ لیں آپ، انگلیوں پہ گنے، خالد مقبول، وسیم اختر، خواجہ اظہار، فیصل سبزواری، عامر خان. اچھا اس میں عامر خان، امین الحق، کشور زہرا، خواجہ اظہار الحسن اور امین الحق یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی سے آئے، اور ان کی لیڈرشپ کو ایم کیو ایم کا ووٹر ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ 1992 کے آپریشن میں ہوا اس کا، اس میں جو کچھ ہلاکتیں ہوئیں، جو کچھ جو یہاں پہ کراچی میں جو کچھ ہوا، قتل و غارت کری، اس کا ذمہ دار ان لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہے. تو یہ آدھی لیڈرشپ تو ایک سائڈ پہ ہوگی. خالد میں جتنے نام میں نے گنوائے آپ کو ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کے، کوئی ایک حیدر عباس رضوی ہیں وہ آئے اور خاموش ہو کے بیٹھ گئے، ان کے اوپر بھی بے تحاشا الزامات ہیں مختلف قسم کے. تو جو نام میں نے آپ کو گنوائے آپ مطالعہ کر لیں اخبارات کا، آرکائیو دیکھ لیں، کسی جا کے آپ کسی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں یا گوگل کر لیں، آپ کو ان کے کریڈٹ پر کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. اگر ایم کیو ایم کے اگر آپ اوور آل دیکھیں، اگر 2013 کا جو الیکشن ہے وہ اگر ایم کیو ایم جیتی تو اس کی وجہ 2005 سے 2010 تک کا جو ان کے پاس بلدیاتی سسٹم تھا اس سے
ان کو ایک سہارا ملا, ایک سپورٹ ملی, جس کی وجہ سے ایم کیو ایم کی ساکھ بہتر ہوئی. ورنہ اس سے پہلے ایم کیو ایم کی ساکھ ایسی تھی کہ وہ کراچی پہ حکومت کر رہے تھے, لیکن پرویز مشرف نے ان پر اعتبار کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی, اور جماعت اسلامی کو آگے لایا گیا. جماعت اسلامی نے کام بھی کیا. پھر جب مصطفیٰ کمال آیا اور انہوں نے 2005 سے 2010 تک کام کیا, تو انہوں نے ایک ثابت کیا, ایک ویژن ثابت کیا کہ ویژنری آدمی ہے. انہوں نے کام کیا اور اس پہ بین الاقوامی سطح پر بھی ان کو سراہا گیا. اور کراچی کے شہری اس کو ہزار اختلافات کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ جی اس نے انہوں نے غداری کی, تو ان کا جواب ہوتا ہے غداری میں نے مہاجر قوم سے نہیں کی, الطاف حسین سے کی ہوگی. لیکن الطاف حسین سے غداری نہیں, بغاوت کی ہے. کہ الطاف حسین اگر ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہیں, تو اگر ان کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے تو وہ مہاجر قوم سے غداری نہیں ہے. اور وہ ثابت کرتے رہے الطاف حسین کہ انہوں نے را سے مدد مانگی, انہوں نے انڈیا سے مدد مانگی, انہوں نے بیرونی قوتوں سے مدد مانگی کہ انٹرفیئر کریں. اچھا, یہ اس پر بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے جو نام گنوائے, میں پھر اسی بات پہ آتا ہوں کہ ان کے کریڈٹ پہ کیا ہے جو لوگ ان پہ بھروسہ کریں. ایم کیو ایم پہ بھائی الطاف حسین تھا, ان کا جو لیڈر تھا, اس پہ بھروسہ کر کے ان کو دیتے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے ناظم بنے تھے, انہوں نے حلف, اپنا سرکاری حلف اٹھانے سے پہلے الطاف حسین کی وفاداری کا حلف اٹھایا تھا جنا گراؤنڈ میں, جس میں وسیم اختر بھی ہیں, جس میں جتنے لوگ تھے. انہوں نے کہا جی ہماری جو آپ کی ہمارا جو انتخاب ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں, الطاف حسین کی وجہ سے. وہ تو ہم نے دیکھا, ہمارے جو موجودہ لا منسٹر ہیں فروغ نسیم صاحب, ان کی بھی ایک تقریر بڑی کوٹ ہوتی ہے جس میں انہوں نے نیلسن منڈیلا سے ملایا تھا الطاف حسین کو, اور جی ہاں, دیکھا کہ بعد میں کیا سچویشن ہوئی. تو اس وقت جو ایم کیو ایم اویس ووٹر ہے, صاحب میں یہاں منقطع کروں گا آپ کی بات. یہ تو نیلسن منڈیلا سے ملایا تھا. لوگوں نے اپنے والدین اور اپنے اہل خانہ کے اوپر بندوقیں تان دی الطاف حسین کا ساتھ چھوڑنے کا کہنے پر. تو یہ تو ایک معمولی سی بات ہے. لوگوں نے اتنا اندھا اعتماد کیا اور ان کو اس کھائی میں لا کے چھوڑا کہ جا کے ان کو کوئی ان کی تعلیم تباہ کر دی. صحیح, آپ کی تعلیم تباہ کر دی. تو یہ جو اعتماد تھا, اور جو اس کے بعد پچھلے چند سال میں جو معاملات رہے, آپ کو لگتا ہے کہ اب الطاف حسین کا کوئی پولیٹیکل انفلوئنس مہاجر ووٹ پر ہے, یا لوگ اب جو ہیں دوسرے الٹرنیٹیوز دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب جو ہے, جو اب حالات ہم دیکھتے ہیں, تو کراچی کی معیشت اویس صاحب, میں دیکھتا ہوں, روز دیکھتا ہوں کہ آپ دکانوں پہ رش دیکھیں, ہوٹلوں پہ رش دیکھیں. تو پہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا. پہلے ایک اشارے پر, ایک ٹیلی فون کال پہ, ایک پریس ریلیز پر دکانیں بند ہو جاتی تھیں, افراتفری مچ جاتی تھی. اب جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا جو رول ہے وہ دیکھ لیں کہ کراچی کو بند نہیں ہونے دینا ہے. تو یہ اثرات تو ختم ہوئے ہیں ان کے, کہ جی وہ ہڑتال کی کال دیتے تھے تو بند ہو جاتی تھی, اور جو ہے نا لوگ افراتفری. اب لوگ قبول بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں, کیونکہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, لوگوں کو اپنے کام دھندے جو ہے, اپنے کاروبار جو ہے اس کو چلانا ہے. تو وہ اس طرح کی سیاست کو اب پسند نہیں کریں گے. اور ایک امپورٹنٹ چیز کہ جو مہاجر کارڈ کھیلتی ہے ایم کیو ایم, ابھی بھی کھیل رہی ہے. یہ آپ دیکھیں گے جب بھی یہ تھوڑا سا ان کو ڈنٹ لگتا ہے یا ان لوگوں کو پریشانی آتی ہے, یہ فوراً مہاجر کارڈ پہ آ جاتے ہیں. مہاجر صوبہ کہاں ہے؟ مہاجر صوبہ یہ جو موجودہ خالد مقبول صدیقی والی ایم کیو ایم ہے, اس نے اعلان کیا جی مہاجر صوبہ کہاں ہے؟ مہاجر صوبہ کہاں ہے؟ پیپلز وہ کہاں ہے؟ حیدرآباد کی یونیورسٹی کہاں ہے؟ مردم شماری. بھائی آپ اتنے بڑے ترم خان ہیں کہ آپ حکومت چلا رہے ہیں ان کی, آپ کو اگر اتنی سی بھی ہمت ہوتی آپ کے اندر, تو آپ کہتے ہیں ہم آپ کو سینٹ کا بھی ووٹ دیں گے, ہم آپ کو اعتماد کا بھی ووٹ دیں گے, آپ مردم شماری کینسل کریں. اس مردم شماری کو بنیاد بنا کر جو ہے ایم کیو ایم آئی, اپنے ان کے ساتھ اتحاد کیا. انہوں نے, ان کی جو پریورٹی ہوتی ہے ہمیں وزارت دے دو, وزارت ملنے سے کیا فائدہ ہوگا ایک پبلک کو. ان کی پریورٹی ہوتی ہے کہ ہمارے دفاتر کھول دو, وہ دفاتر جہاں پہ سارے دھندے ہوتے تھے, اسلحہ جمع ہوتا تھا, وہ دے دو ہم کو. بھائی اس سے اگر عوام کو فائدہ ہو رہا ہے تو کھول دو ان کے دفاتر. یہ وہ بات کرتے ہیں وہاں جا کر جس کو ایک پورا
جو ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کہہ لیں یا ایم کیو ایم کی قیادت کہہ لیں، ان کے درمیان جو ان کو فائدہ پہنچائے گی وہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے دفاتر کھلوا لیے. بھائی آپ کے بے تحاشا مسائل ہیں شہر کے، آپ کو اگر اڑ جاتے اس بات پہ کہ ہم نہیں دیں گے ووٹ، ہم نہیں دیں گے اعتماد کا ووٹ، ہم نہیں دیں گے سینٹ میں ووٹ، آپ ہم کو آپ ہماری مردم شماری جو ہماری کی گئی ہے کراچی کی، جس پر سارے متفق ہیں کہ غیر منصفانہ ہے، اس کو آپ ختم کریں. نہیں کیا انہوں نے. اور یہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ یہ اپنے چند لوگوں کے ساتھ اسمبلی میں کس طرح سے سارا کچھ پیرالائز کر دیتے تھے اپنے جی جو ان کے اگر کرنے پر آئے. مطالبات تھے اس کے. اور دیکھیں اب یہ احساس ہو رہا ہے اہل کراچی کو، یہ بھی احساس ہے کہ جب الطاف حسین موجود تھے تو اویس صاحب کس پانی کے نہ ملنے پر سڑکیں بند ہوئی. سڑکیں بند ہوئی تو الطاف حسین کا پاسپورٹ روک لیا گیا، الطاف حسین کا شناختی کارڈ جاری نہیں ہو سکا. الطاف حسین جو ہیں وہ عمران فاروق جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا، اس کا بھی کیس سارا کچا چھٹا سامنے آ گیا. تو جی کراچی بند. بھائی کراچی کیوں بند یار؟ کراچی کو بند کر کے آپ نے یہاں پر نقصان پہنچایا، کراچی کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا. ابھی یہ سینٹ کی بات ہو رہی ہے، ابھی یہ مجھے پتا چلا پیپلز پارٹی کے ذرائع سے کہ جی انہوں نے جب میٹنگ کرنے گئے ان سے سینٹ کے کسی سینٹ کے بعد کے الیکشن میں کسی اور مسئلے پر، تو اس میں کہا کہ جی دیکھیں ہم نے آپ کا خیال رکھا ہے. فیصل سبزواری صاحب کے اصرار پہ ہم نے 22واں ووٹ ان کو دیا. تو وہاں پہ جو لوگ بتا رہے ہیں کہ جی فیصل سبزواری نے اصرار کیا، اور یہ اور اس پر مطلب یعنی کہ ان کی رابطہ کمیٹی کو بھی پتا کہ یہ ان سے اصرار کروا رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ درخواستیں کر رہے ہیں، ان سے مانگتے پھر رہے ہیں ووٹ کے، ووٹ مجھے دو، مل جائے مجھے کسی طرح ووٹ. ان کے 21 ووٹ تھے، 22واں ووٹ کیسے ملا؟ اور یہ بھی کہ اس وقت وہاں پہ کچھ لوگ تھے انہوں نے اس پر اعتراض کیا میٹنگ جب پیپلز پارٹی کا وفد چلا گیا کہ بھائی یہ اپنی مارکیٹنگ کی جا رہی ہے. تو وہ اور مارکیٹنگ یہ باتیں سامنے آئی تھی کہ انہوں نے ڈپٹی چیئرمین کا سلاٹ مانگا تھا پی ٹی آئی سے. بھائی یہی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں آپ وزارت دے دیں ہمیں. بھائی پبلک کے لیے انہوں نے نہیں مانگا. اور یہ مہاجر کارڈ کھیلتے ہیں، یہ بات لکھ لیں کہ مہاجر کارڈ سے مہاجر صوبہ تو درکنار، جو مہاجروں کو عزت تھوڑی بہت ملی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. کیونکہ ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ مہاجر اب اس اکثریت میں نہیں رہے ہیں جس میں تھے. بہت تیر مارا تو 40-42% مہاجر ہوں گے جو کراچی میں ہیں، اور آپ ان کو بھی لڑا رہے ہیں. آپ اور پٹھانوں سے لڑا رہے ہیں، پنجابیوں سے لڑا رہے ہیں. اگر وہ بھی آپ کا نصب العین ہے تو اس کے لیے بھی تو آپ کوئی سیریس کوشش کریں نا. یہ نہیں. ویسے ہی ہے جیسے ہم نے پنجاب میں دیکھا کہ ساؤتھ پنجاب صوبے کی بات ہمیشہ ہوتی ہے، وہاں کے سیاستدان کرتے ہیں، لیکن جب ان کا سیاسی مقصد پورا ہو جاتا ہے تو ان کو وہ دعوے بھی بھول جاتے ہیں اور صوبہ بھی بھول جاتا ہے. بالکل 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 یہی حال ہے. آپ دیکھیں نا جب یہ ان کو تکلیف ہوتی ہے یا یہ دیکھتے ہیں کوئی ان کی اہمیت کم ہو رہی ہے، کچھ ہو رہے ہیں، یہ صوبے کا نعرہ لگا دیتے ہیں. لیکن یہ سب اندرون خانہ مل رہے ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی مل رہے ہوتے ہیں، ان کے اپنے کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں. ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی صرف یہاں کے اچھا ہم کیوں لڑیں. ہم ساری زندگی 35 سال سندھیوں سے، ہم سے مراد ہے کراچی کے شہری یا اردو بولنے والا وہ طبقہ جو مہاجر کہلاتا ہے، وہ سندھیوں سے لڑا، وہ پٹھانوں سے لڑا، وہ پنجابیوں سے لڑا، وہ بلوچوں سے لڑا. اب بھائی ہم کو کس کس سے لڑا رہے ہیں؟ ابھی بھی ان کی یہ حسرت یا وہ خواہشات پوری نہیں ہوئی کہ اب بھی لڑا رہے. اب ہم اگر مل کے نہیں رہیں گے، دیکھیں جو کراچی میں رہ رہا ہے پٹھان اس کو بھی پانی چاہیے، جو پنجابی رہ رہا ہے اس کو بھی پانی چاہیے. وہ یہاں کی تعمیر و ترقی میں بھی حصہ لے رہا ہے، وہ یہاں کی تکلیفیں بھی جھیل رہا ہے، وہ یہاں کی بسیں بھی چلا رہا ہے، وہ یہاں کی ٹیکسیاں بھی چلا رہا ہے، وہ یہاں کی مل بھی چلا رہا ہے، وہ پورا حصہ لے رہا ہے. تو اس کو ساتھ ملا کے کیوں نہ چلیں؟ جب آپ مہاجر 35 سال تک جو ان کا صوبہ تھا، جو ان کی پوری اتھارٹی تھی پورے صوبے پر، بلا شرکت غیرے یہ صوبے پر حکومت کرتے رہے، تب انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب تو یہ تتر بتر ہے، شیرازہ بکھر چکا ہے ان کا. آپ کوئی کام میں تو کہتا ہوں کہ کوئی اگر ان سے بات منوانی ہے تو 3 افراد کے جو ہے کوئی فرنٹ مین اٹھوا لیں، اڑ جائیں گے. اور یہ ہوا تھا، ابھی حکومت سے الگ ہوئے تھے، خالد مقبول ناٹ کے بیٹھ گئے تھے، ناراض ہو کے بیٹھ گئے تھے. تو ایک آدمی خالد مقبول کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ خالد مقبول اخبارات میں ہیں، سن 2000 میں بھارت گئے تھے. وہاں جا کے انہوں نے جو بیانات تھے وہ نیشنل نیوز پیپرز میں چھپے ہوئے ہیں
کہ انہوں نے وہاں کیا کیا گفتگو کی تھی پاکستان کے خلاف. پھر ان کے 3 قریبی ساتھی، بہت بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا، عادل انصاری، شاہد متحدہ، ماجد علی، اور اس کے ساتھ 4-5 لوگ پکڑے گئے جن کی جے آئی ٹیز تیار پڑی ہوئی ہیں، جس میں جگہ 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 خالد مقبول صدیقی صاحب کا نام ہے. یہ اکڑس دکھا سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ بالکل صحیح. اچھا، آپ کے وسیم اختر جو ہیں، جی وسیم اختر جو ہیں، پوری کیجئے. وسیم اختر جو ہیں، انہوں نے 4 سال روتے پیٹتے اور ماتم کرتے ہوئے گزار دیے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، میرے پاس اختیار نہیں ہے. وسیم اختر کے بھی نیب میں کیسز چل رہے ہیں، وہ بھی کسی وجہ سے ہولڈ کیے ہوئے کہ جی ہمارا ساتھ دیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور وہ ان کو مدد کرنے کا کہتے ہیں تو یہ چوں چرانی کرتے ہیں، یہ یسر بولتے ہیں بس جب اور جا کے مل اسکیلٹنز جاتے آپ ہیں. کے اسکیلٹنز ہوتے ہیں کلوزٹ میں تو پھر یہ مجبوریاں تو ہوتی ہیں، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ان مجبوریوں کو استعمال بھی کرتی ہے. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کو خود یہ سوچنا چاہیے یہ ساری حرکتیں کرتے ہوئے کہ آپ ہمیشہ ان کے بینیفیشری نہیں ہو سکتے، کبھی آپ کو ان کا نقصان بھی ہوگا. سو جی اب بالکل. یہ سیاست سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. جس مسئلے کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں، جب ایم کیو ایم کا عروج تھا کراچی میں، اور اس زمانے میں بھی ہماری اور آپ کی بہت بات ہوتی تھی اس پر، لا اینڈ آرڈر پر. اس وقت اب اوور آل لا اینڈ آرڈر کی کیا صورتحال ہے؟ اور میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں، جیسے ہم امریکہ میں رہتے ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اکا دکا واقعات ہر جگہ ہو جاتے ہیں، کرائم ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن ایک آپ کی اوور آل ایک سینس آف سیکیورٹی ہوتی ہے کہ نہیں حالات ٹھیک ہیں، یا اوور آل ایک سینس آف انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں فوراً ابھی کیا ہو جائے گا. تو اس وقت جو ہم سنتے ہیں، میڈیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ کراچی کی رونقیں لوٹ رہی ہیں، لوگ باہر نکل رہے ہیں، کاروبار دوبارہ پھل پھول رہے ہیں، آپ آن گراؤنڈ اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں اویس صاحب، میں نے ایک اپنی رپورٹنگ کا ایک بڑا حصہ بلدیاتی اداروں کی اور شہر کی حالت زار پہ رپورٹنگ کرتے ہوئے گزارا، تو میں اس کو ایک دوسرے سے منسلک سمجھتا ہوں. آپ جو ہیں جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی اگر آپ سچویشن دیکھیں اگر آپ دیکھیں جو کراچی میں ہم کس نے قائم کیا، کیسے قائم ہوا، وہ آپ کے علم میں بھی ہے، میرے علم میں بھی ہے کہ عسکری اداروں نے اپنا رول ادا کیا. آپ کی لیاری گینگ وار ایک اتنا خوفناک ایک آپ کی تاریخ کا حصہ ہے جس سے آپ نظر نہیں چرا سکتے، اس کو ختم کیا اور وہ آخری لبوں پر ہے، آخری دموں پر ہے. اس کے علاوہ آپ کے بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان اور جو ٹارگٹ کلنگ تھی، اس میں یہ سمجھتا ہوں 99% تک کمی آ چکی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. میں بڑا آپ کو بلاگ تبصرہ کر رہا ہوں خود، کیونکہ میں کراچی میں رہتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. لیکن یہ جو چھینا جھپٹی ہے اور یہ جو آپ کی اسٹریٹ کرائم جنہیں آپ کہتے ہیں، اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ہاں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، اور آپ کے ہاں بقول کسی صاحب کے کہ ایک عورت جب گھر سے باہر قدم نکالے گی کہ خاتون، تو اس کا پاؤں گٹر کے پانی میں پڑے گا. وہ وہاں سے گالیاں دینی شروع ہوگی اور واپسی تک گالیاں ہی دیتی رہے گی. نہ اس کو سڑک صاف ملے گی، نہ گلی صاف ملے گی، نہ اس کو مہنگی جو اشیاء وہ خرید کے لا رہی ہے اپنے گھر کے لیے وہ سستی ملیں گی، وہ گالیاں دیتی ہوئی واپس آئے گی. تو قانون کے نفاذ کے لیے ڈنڈے کے ساتھ انتظامی اقدامات کرنے بے حد ضروری ہیں. روزگار دینا بہت ضروری ہے. آپ کو عوامی مسائل حل کرنا بہت، دیکھیں ایک فرسٹریشن ہوتی ہے. آپ دیکھیں، آپ کراچی میں دیکھتا ہوں، میں نے دیگر ملکوں میں بھی دیکھا، بہت سے ملکوں میں، سری لنکا تک میں دیکھا، اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں قطع نظر اس کے خاتون کو دیکھ رہے ہیں یا مرد کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو مسکرا کے جسچر دیتا ہے. یہاں پہ ایک دوسرے کو غصے سے دیکھتے، ذرا سا کوئی ہارن بجا دے، ذرا سا کوئی اوورٹیک کر لے، تو بجائے اس کے کہ کوئی اس کو اچھا جسچر دے، اس کو برا جسچر دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ جو فرسٹریشن ہے، بھائی گھر سے نکلوں گا بجلی نہیں ہے، گھر واپس آؤں گا بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، میں باہر جو ہے ٹرانسپورٹ نہیں ہے میرے لیے، میں دفتر میں کام کروں گا، وہ 10,000 قسم کے مسائل ہیں، اس کے بعد میں گھر کے لیے رخ کروں گا تو مجھے یہ مسائل سر اٹھائے کھڑے میں. تو اور پھر دوسرا فیکٹر جو امپورٹنٹ ہے وہ افغان فیکٹر ہے. جو یہاں افغانی آباد ہے
انہوں نے پوری پوری بستیاں ان کی بسی ہوئی ہیں. اگر آپ کراچی کے سے باہر کی طرف نکلے سپر ہائی وے پر جو کہلاتا ہے سپر ہائی وے, اور اس کے لیفٹ رائٹ سوراب کوٹ کہلاتا ہے, کوچی کیمپ ہے اور افغان کیمپ ہے اور بہت سے علاقے ہیں جہاں پہ یہ بسے ہوئے ہیں. تو ابھی جو ہم نے ایک تازہ اسٹیٹسٹکس جمع کی تھی اور اپنی ایک ریسرچ ورک کیا تھا, ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ کی تھی, اس میں 100 کے قریب لوگ جو مارے گئے دوران ڈکیتی, دوران ریزنی, دوران اسٹریٹ کرائم, وہ افغان ڈکیتوں کے ہاتھوں مارے گئے. ابھی ایک آفندی صاحب کے گھر پہ جی جو ایک ڈکیتی ہوئی تھی اس میں بھی افغان گروہ ملوث ہے. اس کے علاوہ آپ شہر میں آپ کو جگہ جگہ ملیں گے تو اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ افغانوں پر مشتمل درجنوں جو گروہ ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور کئی ہزار ڈکیتیاں مار چکے ہیں. یہ دوسرا پہلو ہے. ایک پہلو تو میں نے بتایا بے روزگاری ہے, تعلیم کی کمی ہے, اور آپ کی جو لوگوں کے معاشی مسائل ہیں وہ لوگوں کو بڑا تنگ کیے ہیں. پھر آپ کی پولیس ہے. آپ کراچی کے لیے میرا خیال ہے کہ بہت ہی کم پولیس ہے, میرا خیال ہے 30,000 پولیس ہے کراچی کی, اور اس میں سے بھی جو ہے وہ وی آئی پیز ڈیوٹیاں دے رہے ہیں, وہ جو ہے وہ کلیریکل ورک کر رہے ہیں. تو پھر وہی کہتے ہیں کہ جی آپ خود ہی کر لیں, وہی ہمیں سب خود کرنا ہے, تو پھر تم کائی کی حکومت کر رہا ہو. یہ ریاست کی جو ذمہ داری ہے اس میں گھر سے باہر رات 11 بجے کے بعد, اویس صاحب, میں گھر کے باہر اگر دفتر سے آ کے کھانا کھانے کے بعد ٹہلنے کا سوچوں تو میں نہیں سوچ سکتا, کیونکہ مجھے پتا ہے کوئی چھینا جھپٹی ہو جائے گی, میرے پاس جو موبائل ہے, میرے پاس جو پیسے ہیں وہ چھین جائیں گے. اور پہلے تو ڈکیت بھی بڑے ٹرینڈ ہوتے تھے کہ اگر کوئی مزاحمت کر رہا ہے تو ذرا سا کٹ مار دیا ٹانگ پہ, یا گولی ماری تو ایسی جگہ ماری. کہ اب تو سیدھی گولی اندھا دھند مارتے ہیں گولیاں, کیونکہ جو لوگ ہیں ان میں پتہ نہیں کون سے انسانیت باقی نہیں بچی. ابھی شریف آباد کا علاقہ ہے, وہاں پہ ایک بچے کو, لڑکے کو گولی مار کے قتل کر دیا گیا تھا, صرف ایک موبائل کے لیے, چند ہزار کے موبائل کے لیے. یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ یہاں پہ چند ہزار کے موبائل کے لیے مار دیا جائے. پھر میں کہوں گا کہ پھر میں اسی مسئلے پر آ جاؤں گا, یہاں تو پانی کی لڑائیاں شروع ہو گئی, اور اس میں ایک وہ امن و امان کا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں. بہت بڑا فیکٹر اس میں یہ بھی ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک آرگنائزڈ گروہ کی طاقت بریک کرتے ہیں, جیسے یہی اسی قسم کے لوگ رابطہ کمیٹی کی بھی ایک طرح سے سٹرینتھ تھے, تو وہ پھر چھوٹے چھوٹے گروپس میں یا انڈیویجولز کے طور پر آپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ ہمیں ضرور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اگرچہ جو بگ پکچر تھی اس میں تبدیلی آئی ہے, لیکن آن گراؤنڈ ابھی اس سے متعلقہ بہت سے امن و امان کے معاملات ایسے ہیں جن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ آوارہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں بھی سندھ میں خاص طور پر بہت زیادہ اضافہ ہوا. مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ اس کا ایک تعلق جو ہے وہ کچرا کنڈیوں سے بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ جہاں کچرے کے ڈھیر ہوں گے وہاں آوارہ کتوں کی آماجگاہ بن جائے گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے؟ کیا واقعی اس کا میگنیچیوڈ وہ ہے جو ہمیں میڈیا میں نظر آتا ہے, اور اس کے لیے حکومت کچھ کر رہی ہے؟ دیکھیں, میں یہاں پہ کہوں گا وہ جو اس کا میگنیچیوڈ ہے وہ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے, کیونکہ میڈیا بھی ملک کی سیاست پہ توجہ دے رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا جو میڈیا ہے نا, وہ سیاست دانوں کی پروموشن میں لگا ہوا ہے. ہر گھنٹے ان کو پریس کانفرنس کرنی ہے سیاست دانوں کو, اور ہم ان کی کوریج دے رہے ہوتے ہیں لائیو. تو بھائی ہم نے ان کے لیے تھوڑی چینل نکالا ہے, جو چینل نکالتا ہے کہتا ہے جی عوامی مسائل. یہ عوامی مسائل ہیں کہ جی ہم شہباز شریف کی پریس کانفرنس, مریم نواز کی پریس کانفرنس, عمران خان کی پریس کانفرنس, ان کے 3 وزراء آگے الگ بیٹھ جاتے ہیں, پھر سندھ میں پی ٹی آئی آ جاتی ہے, اس کے جواب میں ان کو گالی دینے پیپلز پارٹی آ جاتی ہے, ان کو گالی دینے مسلم لیگ نون آ جاتی ہے. نہیں بھائی, ہم نے عوامی مسائل دکھاتے, ہم تو میگنیچیوڈ دکھاتے ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ سندھ میں جو کچرے کی آپ نے بات کی, کچرا کنڈیوں پہ ویسا پورا مافیا قابض ہے جو کچرا چنتا ہے وہاں پر, جو کچرا اٹھنے نہیں دیتا. اس سے بھی اوپر سے لے کے نیچے تک سب لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی کچرا آپ نے اٹھانا نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ ہمارے لوگ آ کے کچرا چنیں گے. کچرا چن رہے ہوتے ہیں, اس کا تعفن اٹھ رہا ہوتا ہے, اس پہ کتے بھی منڈرا رہے ہوتے ہیں, اور کتوں کے جو کاٹے کے واقعات ہیں اگر آپ ان کی تصاویر دیکھ لیں تو آپ کو نیند نہیں آئے گی.
اتنے خوفناک واقعات کراچی جیسے شہر میں، جس کو کہتے ہیں کہ میٹروپولیٹن شہر اگر کوئی پاکستان کا لگتا ہے کراچی، اس میں یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، کتے کے کاٹے سے لوگ مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں. پھر اندرون سندھ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف کراچی، اندرون سندھ کے بارے میں اگر آپ ایک محاورہ بولے کہ خاک اڑ رہی ہے، تو وہ بالکل اس پر منون اس پہ پورا بیٹھتا ہے کہ وہاں پہ لوگ بہت ہی بھٹو سے محبت کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. وہ انہوں نے بھٹو سے محبت کی اور ان کو ووٹ دیا پیپلز پارٹی کو. پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ وہ ان کو محبت اور ان کو وہ واپس نہیں کیا جس کے وہ مستحق تھے. ان کے بچے جو پیدائش ہے بچوں کی وہ سڑکوں پہ ہو رہی ہے بجائے اس کے میٹرنٹی ہومز پہ ہونے کے. کتے کے کاٹے کے جو وہ ہیں وہ علاج نہیں کر پاتے. لاشیں جو ہیں ایمبولینس کی جگہ، ہم تصویریں دیکھتے ہیں اب تو مطلب سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ بھی آسانی ہوئی ہے کہ کوئی بھی تصویر کھینچ کے اپلوڈ کر دیتا ہے، وہ آ جاتی ہے یا بھیج دیتا ہے. پہلے تو جہاں کیمرہ مین اخبار کا پہنچے گا، فوٹوگرافر وہ کچھ کر سکتا تھا، لیکن اب ویڈیو بھی آ جاتی ہے. اچھا، اس کی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جن کی تصدیق بھی کی جاتی ہے، وہ تصدیق بھی ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ درست ہے، یہ جعلی نہیں ہے، یہ بنائی بھی نہیں ہے، یہ پرانی نہیں ہے. تو آپ کو دیکھ کے اگر آپ کو سیون کا دھماکہ یاد ہو، اس کو بھی کئی برس گزر گئے، تو چنچی رکشا میں لاشیں اور زخمی اٹھا کے لے جائے جا رہے تھے. بالکل. جہاں پہ اس طرح کی صورتحال ہوگی تو لوگ جو ہیں وہ پھر اس پاکستان سے محبت کا کیسے سوچیں گے؟ اور آپ نے اندرون سے جہاں پہ بات کی، یہ تو وہ تمام لوگ جنہوں نے بائی روڈ خاص طور پر ٹریول کیا ہے پنجاب اور سندھ کے درمیان. آپ سندھ سے پنجاب میں انٹر ہوں یا پنجاب سے سندھ میں انٹر ہوں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ دو مختلف دنیایں ہیں جن میں آپ نے قدم رکھ دیا ہے. بالکل آپ کو کسی بورڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے حدود کی کہ سندھ کی حدود شروع ہو گئی ہے. پنجاب کی لوگوں کو خود پتہ چل جائے گا کہ سندھ کی حدود شروع ہو گئی ہے اور ابھی پنجاب کی حدود شروع ہو گئی ہے، یا سندھ کی حدود ختم ہو گئی ہے پنجاب آ گیا. تو اور وہی یہاں بات پہ جو ہم نے پہلے کر رہے تھے 18ویں ترمیم کی، 18ویں ترمیم کے بعد تو اب سندھ حکومت یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں ہمارے مطلوبہ وسائل اختیار نہیں ہے. بالکل وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ویسا انہوں نے ان کو ملے جو ان کو وسائل ملے 18ویں ترمیم کے تحت جو اختیارات ملے، بجائے اس کے کہ وہ ان کو مزید تحلیل کر کے ان تک تحلیل ہو کر آئے وفاق سے، تو ان کو تحلیل کرنا چاہیے تھا نیچے تک عوام تک. وہ تحلیل نہیں ہوا، اس پہ وزیر اعلیٰ نے روک کے رکھے ہیں. بھائی اچھا وزیر اعلیٰ کا کام نہیں ہے یہ. اچھا، یہ ایک خبر جو ابھی ویسٹرن میڈیا میں بھی آئی ہے، اس سے پہلے پاکستانی کچھ اداروں نے بھی اس پر رپورٹ کیا، یہ جو لاڑکانہ اور رتو ڈیرو میں ایڈز کا مسئلہ چل رہا ہے اور پورے کے پورے گاؤں اور پورے کے پورے گھرانے جو ہیں وہ اس میں گرفتار ہیں. آپ نے اس پر جو کام کیا، آپ کو مسئلے کی جڑ کہاں لگ رہی ہے؟ دیکھیں وہاں پہ ایک تو جو اس کے پھیلاؤ کی وجہ ہے وہ مختلف ہوتی ہیں. وہی صحت سے اگر آپ لنک کریں، وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کون سی سرنج سے کس کو انجیکشن لگ رہا ہے. صحیح ہے. وہاں پہ ڈیرا روی بھی ہے اور اس کی وجہ سے بھی پھیل رہا ہے، اور مختلف وجوہات ہیں جو ایڈز کی وجہ بنتی ہے، جن کو روکنا چاہیے وہ نہیں روک پا رہے. محکمہ صحت جو ہے وہ نہیں روک پا رہا. آپ کراچی میں دیکھ لیں، انہوں نے ہیلتھ وہ دل کے دوروں سے اگر کسی کو دل کی تکلیف ہے تو مختلف فلائی اوورز کے نیچے انہوں نے ایک پوری وین کھڑی کر دی ہے. جب اگر کوئی وہاں جائے تو وہاں دیکھ لیں وہاں کس لیول کے ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں، کس لیول کا عملہ ہوتا ہے، اور کس معیار کی وہاں پہ طبی امداد دی جاتی ہے کہ جس کا کوئی مطلب تصور نہیں ہے کہ اس سے کسی کو کوئی فائدہ ہوگا. تو سندھ میں تو بہت بری حالت ہے. یہاں تو باشعور ہے لوگ کراچی میں، وہاں تو بےچارے مزدوری کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان کو نہیں مل رہا سب کچھ، اور وہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں ویسا کہ کم از کم میں تو تصور نہیں کر سکتا پاکستان میں رہ کے. آپ تو مطلب آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں پہ انسان کو انسان بہرحال سمجھا جاتا ہے اور اس کو اہمیت دی جاتی ہے. پی ٹی آئی کی ہم نے بات شروع میں کی تھی، لیکن پی ٹی آئی کا کاؤنٹر آرگومنٹ شاید یہ ہوگا، اگر میں ڈیولز ایڈوکیٹ بنوں، کہ جیسے عمران خان صاحب بھی بار بار کہہ چکے ہیں کہ سندھ میں تو ہماری حکومت نہیں ہے، وہ حکومت ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی، تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ چند ایک کوئی ایسے بڑے منصوبے ہیں جو سندھ حکومت نے بنائے ہیں اور باقی جو 2.5 سال ان کی حکومت کے رہ گئے ہیں شاید اس میں وہ کچھ میچور ہونا شروع ہو جائیں، چاہے وہ میس ٹرانزٹ ہو یا کراچی شہر کے حوالے سے یا اندرون سندھ کے حوالے سے کوئی
خاص پروجیکٹ ایسا جو ابھر کے سامنے آ رہا ہو ابھی تک؟ اویس صاحب، اگر مودی سے بات ہو سکتی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا جا سکتا ہے میرا فون نہیں اٹھا رہے، تو کیا وزیر اعلیٰ سندھ سے بات نہیں ہو سکتی؟ کیا زرداری صاحب سے بات نہیں ہو سکتی کہ زرداری صاحب پاکستان کا مسئلہ ہے، سندھ کا مسئلہ ہے، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کراچی کا مسئلہ ہے، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو کراچی کے لیے رکاوٹ بنے گی، آپ بھی نہ کریں، بیٹھے تو ان کو اس جگہ لا کے روک تو دیں کہ وہ کوئی بہانہ نہ تراش سکے۔ آپ کراچی میں آئے تو ہی نہیں ہے، آپ سندھ حکومت، آپ سندھ کے بھی وزیر اعظم ہیں، آپ پنجاب کے، بلوچستان کے پی کے، سب کے وزیر اعظم ہیں، آپ نے دوبارہ بھارت سے رابطہ کر لیا، بحیثیت وزیر تجارت آپ نے کہا چینی منگا لو، اور بحیثیت وزیر اعظم کہا کہ چینی نہیں منگاؤ، تو بھائی آپ وزیر اعلیٰ سندھ سے کیوں نہیں بات کر سکتے؟ کراچی میں اب آپ کو بتاؤں، کراچی ٹرانسفارمیشن پلان جو آئے، آرمی چیف آئے یہاں پر، جو کراچی میں گزشتہ بارشوں میں تباہی و بربادی پھیلی تھی، اس میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے دیکھا کراچی تباہ و برباد ہو گیا، اس کی داستانیں ختم نہیں ہوئی ہیں، وہ ابھی تک پھیلی ہوئی ہے کراچی کی سڑکوں پہ، کراچی کے گلی کوچوں میں، ان بارشوں کے اثرات سیوریج کے سسٹم سے بھی آ رہے ہیں، ان کے اثرات آپ کے جو ہے پانی خراب ہونے سے بھی آ رہے ہیں، سڑکیں تباہ و برباد ہونے سے بھی آ رہے ہیں۔ تو آپ اگر مودی سے بات کر سکتے ہیں، عمران خان صاحب، تو آپ وزیر اعلیٰ سندھ سے بات کریں، آ کے بیٹھے آئے، انہوں نے اعلان کیا 1100 ارب کا، پیپلز پارٹی نے ان کی آمد سے جس دن یہ آ رہے تھے اور اعلان کرنا تھا، پیپلز پارٹی نے اعلان کیا 853 ارب روپے کے منصوبے پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے۔ ان کے جانے کے بعد انہوں نے 1100 ارب کا اعلان کر دیا۔ بھائی یہ تو بتاتے 1100 ارب آئیں گے کہاں سے؟ یہ جو منصوبے آپ 3 سال میں مکمل کریں گے، اس کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، PC1 بنتے ہیں، مختلف پلیٹ فارمز پہ جا کے اپروو ہوتے ہیں، ایکنک میں اپروو ہوتے ہیں، پروونشل اکنامک جو پلیٹ فارم ہے اس پہ ہوتے ہیں، فیڈرل پہ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کی ایک شکل آتی ہے، پھر ان کا ایک سرکاری طریقہ کار ہے پیسوں پہ ریلیز ہونے کا، اس میں ایک پورا پروسیس ہوتا ہے۔ آپ 3 سال میں آپ نے کہا کراچی کو جنت بنا دیں گے، کیسے بنا دیں گے بھائی جنت؟ یہ بھی تو بتا دیتے۔ اب انہوں نے کہا کہ جی یار، اب جب یہ روانہ ہوئے ایک بڑا مختصر دورہ کر کے اور 1100 ارب روپے کا لالی پاپ دے کے کراچی کو، انہوں نے کہہ دیا جی انہوں نے تو صرف 300 ارب کا دیا، ہم تو 850 پہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے 1100 ارب کا کیا ہے، اس میں سے 853 تو ہمارے ہیں، باقی 300 ارب یا 250 ارب ان کے ہیں، تو انہوں نے کون سا کمال کر دیا؟ تو اس کے بعد چلے یہ بھی ہو گیا، ان کی میٹنگز ہوئی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور MQM اور تحریک انصاف، یہ 3 جماعتیں ہیں جو کراچی کے حوالے سے جن کو ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ کراچی میں ترقیاتی کام کریں۔ دن کی ابتدا ہوتی ہے، پیپلز پارٹی صبح صبح برا بھلا کہنا شروع کرتی ہے عمران خان کو، پھر وہاں سے جو ہے نا علیم عادل شیخ آتے ہیں، وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں پیپلز پارٹی کو، پھر خرم شیر زمان ایک ٹویٹ بھیج دیتے ہیں کہ جی سندھ میں یہ ہو رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، مسلم لیگ نون یہ کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جی دوبارہ پیپلز پارٹی آ جاتی ہے، پھر وہاں سے قمر زمان قاہرہ آ جاتے ہیں پنجاب سے، صحیح ہے، کوئی اور آ جاتا ہے، وہ جو راجہ صاحب ہیں، وہ ان کا نام تو کچھ اور ہے، میں ذہن میں نہیں آ رہا، جو وزیر اعظم بھی رہے ہمارے، راجہ پرویز اشرف، راجہ پرویز اشرف، ان کا وہ نام زیادہ جو میں لینا نہیں چاہتا وہ زیادہ اب تو وہ نام وہ خود اسمبلی میں لے چکے ہیں۔ تو یہ آپ کے خیال میں یہ جو تینوں سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی کو روز صبح اٹھ کے MQM جو ہے نا ایک بیان داختی ہے، رابطہ کمیٹی ایک پریس ریلیز بھیجتی ہے، وہ بھی واٹس ایپ پہ، اور اس کے بعد وہ لمبی تان کے سو جاتے ہیں، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، ہم نے کراچی کی اسٹیک ہولڈر جماعت ہونے کا وعدہ پورا کر دیا، اور ہم نے ان کے خلاف بیان جاری کر دیا، اللہ اللہ خیر سکتا۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب تینوں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، منہ بھر بھر کے گالیاں دے رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، تو کیا آپ کے خیال میں تو نہیں مانتا، پتہ نہیں کون لوگ مان رہے ہیں کہ یہ تینوں جماعتیں کراچی کے لیے کام کریں گی؟ یہ ایک جماعتیں کام نہیں کر سکتی جو ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کی روادار نہیں ہے۔ اچھا، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اس کا کریڈٹ تحریک انصاف کو نہ ملے، تحریک انصاف چاہتی ہے اس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی کو نہ ملے، اور MQM چاہتی ہے ان دونوں کو نہ ملے، تو وہ یہ کیسے کریں گے کام؟
یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے میرا خیال ہے جو احاطہ کرتا ہے آج کی تمام جی گفتگو کا، کہ اور صرف یہ ایک دوسرے کی طرف بک پاس کر رہے ہیں اور اس سے پولیٹیکل جی مائلیج جی لے بالکل، رہے ہیں، اور یہ اور اس ٹاک سے شوز زیادہ یہ کسی چیز میں انٹرسٹڈ نہیں. کچھ نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، یہ اس میں رہتے ہیں کہ آج کس نے کس کو منہ توڑ جواب دیا، آج کس نے کس کو لاجواب کیا، آج کس نے کس کی ماضی کی کوئی تقریر یاد دلائی، آج کس نے. آپ ٹاک شوز میں دیکھ لیں یار، جب ٹاک شوز ختم ہوتا ہے اس کا کوئی نتیجہ برآمد ہوتا ہے؟ بالکل. کچھ نہیں ہوتا. تحریک انصاف جو ہے وہ الزام دیتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے پروگرام ختم ہوتا ہے، اینکر کو مائک بند کرنا پڑتا ہے یا اس کو خدا حافظ کہنا پڑتا ہے. پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو کہہ رہی ہوتی ہے، مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کو کہہ رہی ہوتی ہے. تو یہ جو آپ کی یہ بات ہے کہ صرف پولیٹیکل مائلیج ہے، کہ آج میں نے کتنے لوگوں کو پی ٹی آئی کے گالی دی تاکہ میں اپنے وزیر اعظم کو بتاؤں کہ آج میں نے ان کو یہ لاجواب کیا. اسی طرح پیپلز پارٹی والے بتائیں کہ میں نے بلاول کو، کہ میں نے کتنے لوگوں کو لاجواب کیا. مسلم لیگ نون والے یہ بتائیں میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو کہ انہوں نے ان سے شاباش لینے کے لیے آج انہوں نے کتنے ایسی کی تیسی کی لوگوں کی. تو اس میں نقصان دیکھیں، اگر کراچی کے حوالے سے آپ بات کریں گے، سندھ کے حوالے سے، تو وہ کراچی کا ہو رہا ہے، پاکستان کا ہو رہا ہے نقصان. کراچی کا نقصان پاکستان کا نقصان ہے، بلا شبہ نقصان ہے. یہاں پہ ہر طبقہ فکر کے لوگ رہتے ہیں، ہر طرح کے پورے ملک سے لوگ یہاں پر آ کر رہتے ہیں. بھائی جب قائد اعظم کا مزار کا جو پارک بنا ہے، جو باغ قائد اعظم کہلاتا ہے، اس کی بھی میں نے رپورٹنگ کی. تو اس میں چاروں صوبوں نے مل کے پیسے لگائے کہ قائد اعظم یکجہتی کی علامت ہے، سب کے لیڈر ہیں. تو اس پہ چاروں صوبوں نے پیسے دیے تھے، وہ پارک بنا تھا. تو بھائی یہ شہر بھی قائد کا شہر ہے. بالکل. یہ قائد وہ والے نہیں ہے، قائد اعظم ہے، یہ قائد اعظم کا شہر ہے. اور بالکل. اس شہر میں پوری ملک سے آ کے لوگ رہتے ہیں. تو سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس شہر کی تعمیر و ترقی پر پیسے نہ دیں، لیکن کم از کم یکسوئی سے سوچیں، تو یکجا تو ہوں، اتحاد کا ثبوت تو دیں، خاموشی اختیار کریں، کراچی کو بننے دیں. سب کا فائدہ ہوگا. کراچی بالکل. بنے گا، روزگار آئے گا لوگوں، کراچی بنے گا، پاکستان کا امیج بحال ہوگا. آپ کو ایک ایسا شہر ملے گا جس سے سب فائدہ اٹھائیں گے، صرف یہاں پہ رہنے والے. معاشی لائف لائن ہے جی بالکل ہے. پاکستان کی. لیکن اور دیکھیں، اگر آپ جیسے منصوبوں کی بات کی آپ نے، اویس صاحب، پانی کا منصوبہ 2000 جو 7 یا 6 میں آیا تھا آخری منصوبہ کراچی. آج 2021 ہو گیا. کراچی کی آبادی کس حساب سے بڑھ رہی ہے، اور آپ انڈسٹریلائزیشن کی بات کرتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، ان سب کے لیے پانی چاہیے. صحیح ہے. آپ نے بجلی نجی شعبے کے حوالے کر دی، وہ ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے لوگوں کے لیے. تو کراچی کا منصوبہ K4 جس کا بڑا شعرہ ہوتا ہے، 14 سال اس پہ وفاق اور صوبہ کھیلتے رہے، ایک دوسرے کے کورٹ میں بال ڈالتے رہے کہ تم ذمہ دار، تم ذمہ دار، تم. مزے کی بات یہ بتاؤں، جب یہ اس کی پوری انکوائری شروع ہوئی اور پورا اس کے اوپر دوبارہ ریویو ہوا، تو اس کا PC1 ہی نہیں تھا. PC1 ڈھونڈ رہے تھے کہ کہاں ہے PC1 اس اتنے بڑے منصوبے کا، جو 25 ارب سے شروع ہوا اور 1 ارب سے کراس کر چکا ہے، جس کی کاسٹ، جس کے لیے سینکڑوں گاڑیاں آ چکی ہیں جو افسروں نے استعمال کر کے خراب کر کے پھینک دی، لیکن منصوبہ مکمل نہیں ہوا. اور اب وابدہ کے حوالے کر دیا گیا ہے. ماشاءاللہ سے وابدہ کا آپ دیکھیں کیا ریکارڈ ہوتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ گزشتہ 6 سال سے بننے کے منتظر ہیں گرین لائن منصوبہ، جو بسوں کو وفاق نے دینا. اس پہ جھگڑا چل رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی اگست سے شروع ہو جائے گا، بسیں لانا ذمہ داری حکومت سندھ کی تھی. وہ کہہ رہے ہیں بسیں تو آئی نہیں، منصوبہ کیسے لاؤ گے؟ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے. اور اس منصوبے کو جس طریقے سے تباہ و برباد کیا گیا ہے 5 سال میں، آپ آن گراؤنڈ جا کے اس کا انفراسٹرکچر دیکھیں. میں خود گیا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے، لیگ رپورٹر دیکھا ہے، رپورٹیں بنوائی. تباہ و برباد ہو چکی ہیں. اس کی جو اس کے ایلیویٹرز تھے، اس کی لفٹس تھیں، اس کا جو بھی انفراسٹرکچر تھا، وہ اتنے عرصے میں کہاں. کراچی میں ویسی سمندری ہوا چلتی ہے، لوہا اسٹیل اس کو خراب کرتی ہے، اس کی کوئی مینٹیننس نہیں. وہاں ہیروئن چرسی جرائم پیشہ ناصروں نے گڑھ بنائے ہوئے. پھر آپ نے یہ حال ہے اویس صاحب کہ انہوں نے جو حیدری پانی میں ڈوبا، اس کے جو پلرز تھے، اس کے ایک فلائی اوور کے گرین لائن منصوبے کے فلائی اوور کے جو پلرز تھے، وہ نالے میں بنا کے اس کو بند کر دیا. تو پانی کہاں جائے گا بھائی؟ جو وہاں پہ پروجیکٹ بنے، جو SBCA نے اندھی ہو گئی، SBCA اس پروجیکٹ نے جو سیوریج کا سسٹم تھا
وہ نالوں میں ڈال دیا, برساتی نالوں میں. تو کراچی کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. کراچی کے ساتھ ظلم ہونے کے بعد ہو گیا, اس کے ازالہ کرنے کا جو وقت ہے وہ ہے, اور وقت نکلتا جا رہا ہے, اور اس کے بعد بچے گا نہیں کچھ بھی. یہ بھی لوگ بالکل سمجھ رہے ہیں. یہ بات جتنی جلدی سمجھ آ جائے ان کو, میرا خیال ہے وہ بہتر ہوگا. کیونکہ اگر آپ کا سارا زور اس بات پر رہے کہ اپنے گھر کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی, میرے ہمسائے کی دیوار گرنی چاہیے, تو وہ دیوار تو گر جائے گی, لیکن ممکن ہے اس کی زد میں آپ خود بھی آ جائیں. بالکل بالکل یہ بات ان کو سمجھنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس پر ہمیں اختتام کر دینا چاہیے. لیکن جاتے جاتے میں بس آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ ابھی فوکس ہے NA-249 کے الیکشن پر, وہاں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, NA-249 فیصل واڈا کے بعد جو ہے وہ خالی ہوئی ہے, جب انہوں نے ایک ڈرامائی طریقے سے استعفیٰ دیا اور وہاں سے چلے گئے. وہاں میں گیا, خود بھی گیا میں. وہاں پہ لوگ, آپ اس لائف کا تصور نہیں کر سکتے ہو ویسا. ویسا اس لائف کا آپ تصور نہیں کر سکتے جو آپ وہاں پر گزار رہے ہیں. لوگ اس لائف کا تصور نہیں ہے جو وہاں پر ہے. سڑکیں نہیں ہیں وہاں پر. انہوں نے, فیصل واڈا صاحب نے, کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ بیٹھ کے اپنی جو ہے وہ کی تھی, پریس کانفرنس سے کی تھی. کوڑا کرکٹ پہ بیٹھ کے انہوں نے پروگرامز کیے تھے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں. اس کے بعد 2-3 دفعہ کے بعد یہ وہاں گئے نہیں. اچھا, وہاں پانی کی ضرورت ہوئی تو منرل واٹر بانٹ دیا تھا انہوں نے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں. تو پی ٹی آئی کے خلاف ایک خاصا محاذ کھڑا ہوا ہے وہاں پر. اور پی ٹی آئی میں جو وہاں پہ ٹکٹ کی تقسیم ہے, اس میں بھی تقسیم در تقسیم اندر بہت زیادہ اختلافات ہیں. اس کے علاوہ جو وہاں سے مسلم لیگ نون ہے, اس کو ایک توقع تھی, جیسے 400 ووٹوں سے جیتے تھے آپ کے واڈا صاحب, تو وہاں پہ شہباز شریف تھے. اب کے شہباز شریف نہیں ہے. بہرحال شہباز شریف کی ایک شخصیت تھی. شہباز شریف وہاں نہیں ہے, اگرچہ وہ بھی ایک دفعہ ہی گئے وہاں پر. وہاں مفتاح اسماعیل صاحب ہیں, ان کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو شہباز شریف کی تھی. اور اس پر وہ شاید اس صورتحال میں تھے کہ پی ڈی ایم کی وجہ سے ان کو شاید کوئی سپورٹ ملے پیپلز پارٹی کی, کیونکہ اب جو حالات ہیں پی ڈی ایم کے وہ بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا وہاں اتنا, وہ مکس آبادی ہے, وہ مہاجر اور مہاجروں کی مختلف کمیونٹیز ہیں وہاں پہ اس جگہ. پھر وہااں پہ آپ کے بلوچی بھی ہیں اس جگہ پہ, پٹھان بہت بڑی تعداد میں پٹھان ہیں, اور اس کے علاوہ سندھی بھی ہیں. تو وہاں پہ مذہبی فیکٹر بھی ہے, جس میں ٹی ایل پی جو ہے وہ وہاں پر ان کا ایم پی ہے, وہاں کا منتخب شدہ ہے جو اس موجودہ سندھ اسمبلی میں. تو جو مصطفیٰ کمال ہیں ان کا, اور پھر ایم کیو ایم ہے. ایم کیو ایم کو جو ہے وہ ایک مہاجر وہ کرا جاتا ہے, لیکن وہاں مکس آبادی ہے, تو مہاجر کا ایک بڑا وہاں پہ کم چانس ہے کہ وہاں پہ کریں گے. جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں, وہ ان کا جو نیریٹو ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کا ہے. اور وہاں پہ وہ میں نے جو دیکھا, اپنی آبزرویشن بتا رہا ہوں میں آپ کو, کہ وہ خاصے, اور میں جو ٹی وی پہ خبریں چلتی ہیں, تو وہاں پہ شاید یا تو مسلم لیگ نون اوور کانفیڈنس کا شکار ہے, اور وہ اتنی وہاں پہ ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہیں. وہاں آپ نے دیکھا بھی ہوگا ٹویٹر پہ انہوں نے ٹافیاں بانٹی اپنی تصویر کی, مفتاح اسماعیل صاحب نے, کیونکہ وہ خود ایک کینڈی بنانے والی, ٹافیاں بنانے والی فیکٹری کے مالک ہیں. تو انہوں نے وہاں اپنی شکل کے ساتھ ٹافیاں بانٹی, تو ایک طرح کا جگہ لالی پاپ دیا. اگر آپ اس کو لالی پاپ کی شکل دیں تو وہ لالی پاپ دیا. تو یہ جو مصطفیٰ کمال ہیں, ان کا میں نے خود جو آبزرو کیا, تو ان کی پوزیشن 2018 سے بہت مختلف ہے. انہوں نے جو باتیں کی ہیں, جو بات کر رہے ہیں, اس میں ایک لاجیکل ایک ریزن ہے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں وہاں پہ. انہوں نے بلدیہ میں اپنے دور نظامت میں کافی کام کیا ہے وہاں پر بلدیہ میں. پھر آپ اگر کشتی میں کماڑی سے بیٹھیں اور آپ کسی آئی لینڈ کی طرف جائیں, منوڑا آئی لینڈ, تو وہاں پہ کشتی سے اگر آپ پوچھیں گے پانی آیا, بولا مصطفیٰ کمال پانی لایا تھا. مصطفیٰ کمال سمندر میں پانی لائن ڈال کے ان تک پانی پہنچایا تھا. بہرحال بہت سے اس میں ہے. تو یہ مختلف, چونکہ یہ کسی عصبیت کی بات نہیں کر رہے مصطفیٰ کمال صاحب, یہ بات کر رہے ہیں کہ پٹھان, مہاجر, یہ سب مل کے ساتھ چلے تاکہ اس شہر کو بنائے. تو وہ وہاں پہ کافی لوگوں سے اچھا سنا ہے, لیکن نتیجہ تو آپ کو پتا ہے خود, ہو سکتا ہے آر ٹی ایس پہلے بھی فیل ہو گیا تھا, پتنی آر ٹی ایس استعمال ہوگا نہیں ہو, یہ بڑا اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آر ٹی ایس کا وزن کس سائڈ پہ ہوتا ہے. ہاں, آر ٹی ایس پہ انٹرنیٹ کے
جو سگنل ہیں وہ ملتے ہیں یا نہیں ملتے, یا پھر دھند کراچی میں پڑتی نہیں ہے. اندازہ کیا ہو رہا ہے آپ کو کہ وہ سگنل اس وقت کس طرف جا رہے ہیں؟ ابھی وہ سگنل دیکھیں, بہت ساری چیزیں سامنے آئی. ڈسکا کا الیکشن, اب میرا خیال ہے 19 تاریخ کو ڈیٹ دی گئی ہے کہ 19 تاریخ کو ڈسکا کا الیکشن ہوگا, تو اس سے بھی بہت ساری صورتحال واضح ہوگی تحریک انصاف مسلم لیگ نون کے حوالے سے, اور اس کے اثرات یہاں پر بھی پڑیں گے. بالکل صحیح. اور جو آر ٹی ایس فیل کریں, پاس کرا تھا جنہوں نے 18 میں, تو ان کو بھی شاید کوئی احساس ہوا ہے, یا کوئی نیوٹرل, آپ ڈسکا میں نیوٹرل ایک طریقے سے آپ کو ماحول نظر آیا جس کی وجہ سے یہ سچویشن ہوئی, اور آپ نے ہینڈل کرنے کے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ہینڈل اچھے ہاتھوں نے نہیں کیا ہینڈل, جس کی وجہ سے یہ چیزیں آ گئی. تو یہ یہاں پر یہ اگر صحیح طریقے سے ہوئے تو میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, مصطفیٰ کمال کو, کہ مین آف ورڈز ہے, تو وہ محنت کر رہا ہے. اور اگر وہ ابتدا یہاں سے ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں کراچی کی سیاست میں بہت بڑے اثرات مرتب ہوں گے. اس ایک سیٹ سے ایم کیو ایم کا بھی آگے پتہ چلے گا کہ اگر مصطفیٰ کمال ایک نان مہاجر علاقے سے ووٹ لے سکتا ہے تو مہاجر علاقے میں اس کی فالوئنگ ہے. بالکل صحیح, بالکل. یہ تو ایک بہت بڑا انڈیکیشن ہوگا. چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ ہوا کا رخ کس طرف ہوتا ہے. آج کے لیے میرا خیال ہے کہ ہم نے بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن پر عام طور پر بات نہیں ہوتی, ان پر بات کرنے کی کوشش کی. حقیقت لوگوں کے سامنے ہے, اب فیصلہ وہ خود کریں گے کہ ایسی صورتحال میں انہیں کیا کرنا چاہیے. آدھا مدت گزر گئی اس حکومت کی, باقی آدھی مدت میں کیا ہوتا ہے, اس کے بعد اگلے الیکشنز میں لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں, یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. اور ایشوز تو یہ اتنے سارے ہیں جن پر ہم نے ایک طرح سے بالکل تھوڑی تھوڑی گفتگو کی ہے, ان پر بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے. تو یہ بات چیت ہم ضرور جاری رکھیں گے. آپ کا بہت شکریہ عمران. تھینک یو. چلیے, یہ تھی آج کی گفتگو. مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کی انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوا ہوگا, اور جو آپ کو ایک کراچی کے اور سندھ کے ڈائنامکس ہیں اس کو سمجھنے میں بھی مدد ملی ہوگی. اس طرح کی کوششیں میں مزید بھی جاری رکھوں گا, نہ صرف سندھ کے حوالے سے بلکہ دیگر صوبوں کے حوالے سے, اور انہیں ان لوگوں کے ذریعے جو آن گراؤنڈ انوالوڈ ہیں اور چیزوں کو پریکٹیکلی کور کرتے ہیں ڈے ٹو ڈے بیسس, آپ کے سامنے لاتا رہوں گا. آپ کا بہت شکریہ.